بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میک رمضان میں آپ کا میزبان محمد عرفان یونس قادری حاضر خدمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الواللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، صوفی حبیب اللہ حاوی جعفری رحمانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جمالستان رحمت میں فرماتے ہیں، ظلمت قدے میں آمد خیر البشر ہے آج، ظلمت قدے میں آمد خیر البشر ہے آج، پر نور شہر مکہ کی ہر راہ گزر ہے آج، اللہ رے یہ آمد شاہ امم کی دھوم، اللہ رے یہ آمد شاہ امم کی دھوم، مکے کا ذرہ ذرہ بہشت نظر ہے آج، حاوی دعائیں مانگ لے رحمت کا ہے نزول، حاوی دعائیں مانگ لے رحمت کا ہے نزول، قسمت سے صبح آمد خیر البشر ہے آج، قسمت سے صبح آمد خیر البشر ہے آج۔ ناظرین، پروگرام مہک رمضان ہمارے درمیان آج جو مہمان شخصیات ہیں میں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ ہمارے درمیان ہمارے نہایتی واجب الاحترام واجب التعظیم عالم باعمل واقف مسائل شریعت پاسبان مسلک رضا میری مراد استاذ العلماء جناب قبلہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ حضور، کیا حال ہے جی آپ کا؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک شاد و آباد رکھے۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کی ماشاءاللہ دن بھر میں مصروفیت مزید کیا ہے آج کل؟ ماشاءاللہ ابھی ہمارے درمیان تشریف لائیں، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو صابری صاحب چینل پہ تشریف لائیں، پروگرام مہک رمضان ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی مصروفیت کیا ہے ماشاءاللہ؟ میری اس کے علاوہ مصروفیت دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں، کیا بات ہے، اور ایک کالج کے اندر ان کے بچوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ کیا دعا بات ہے ہے، خالق کائنات اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے درمیان آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور میرے بھی علم میں اضافہ مزید ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ کتابیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک بھی ہے الحمدللہ، کتابیں تو اور بھی ہیں، قرآن بھی ہے، لیکن قرآن اور دوسری کتابوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اس کے حوالے سے ہمیں اور ناظرین کو سماعتوں کے حوالے آپ وہ پیغام پہنچا دیں تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں مہک رمضان کی تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے ایک انتہائی اور احسن اقدام اٹھایا، اور ماشاءاللہ اس دور کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر، اور ایک اچھا میسیج دینے کے لیے وہ اس روح رواں ہیں۔ خلاق عالم اس ٹیم کو اور قبلہ پیر صاحب کو مزید برکتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ جو آپ نے جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید لا ریب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی پوری روئے زمین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر اس کتاب کو، قرآن مجید فرقان حمید کو جس اینگل سے دیکھا جائے، جس انداز سے دیکھا جائے، جس حوالے سے دیکھا جائے، قرآن مجید ہر صورت میں، ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک معلم کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر بے شمار ایسے کمالات پائے جاتے ہیں جو کمالات کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے۔ کیا بات۔ حالانکہ اگر ہم بغور بخوبی یہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ 3 اور کتب ارشاد فرمائی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر بھی کتابیں ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کے اندر ایسا کمال، حسن کمال نہیں ہے جیسا کتاب قرآن مجید میں رب نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ان میں سے جو سب سے اعلیٰ کتاب، یعنی کہ قرآن مجید میں جو سب سے اعلیٰ خصوصیت رکھی، وہ یہ خصوصیت رکھی کہ خلاق عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ سبحان اللہ، خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
فرمایا کہ کائنات والوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کرنے والی ذات خود خالق کائنات کی ذات ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید یہ وہ کتاب ہے کہ جو عالمگیر کتاب ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور قرآن مجید عالمگیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے مشر راہ ہے۔ اگر اس کے اندر دیکھا جائے ہر حوالے سے، اگر کوئی سائنسیکلی لحاظ سے دیکھے، اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے لحاظ سے دیکھے، جو جس حوالے سے بھی ریسرچ کرنا چاہے قرآن مجید کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل اور اپنا رہنما پائے گا۔ کیا بات ہے، بہت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو تیسری بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کے اندر وہ زبان رکھی ہے جو زبان ہمیشہ تابندہ اور تابعید ہے، واہ واہ، جو ہمیشہ شاد ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، کسی کے اندر عریانی زبان میں آئی، کوئی سریانی زبان میں آئی، وہ ان کی کتابیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی ختم ہو گئی۔ خلاق عالم نے اس کتاب قرآن مجید میں عربی زبان میں رکھ کے اس کی زبان کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور قرآن مجید کا یہ بھی امتیاز ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر علوم کو اس کے اندر بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس حوالے سے ریسرچ کرے گا، جس حوالے سے دیکھے گا، قرآن مجید کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل پائے گا۔ دوسرا، اس کے ساتھ جو اس کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت دی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وہ ویسے تو بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن جو آج میں جس کے حوالے سے خاص کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے۔ اور جامع کتاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر نہ صرف انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، خلاق عالم نے ہر روح کے لیے، ہر حیوان کے لیے، ہر جاندار کے لیے، ہر ایک کے لیے جس کے اندر عقل ہے اس کے لیے اس کے اندر رہنمائی رکھ دی۔ کیا بات ہے، کیا تو گویا کہ قرآن مجید وہ خزانہ ہے، قرآن مجید وہ ترہ، اس کا امتیاز ہے کہ اگر جس کی جانب جس نے جس حوالے سے پڑھا، اگر کوئی بندہ صرف اور صرف رب کے قرآن کی زیارت کے لیے پڑھے پھر بھی فیض دیتا ہے، اگر اس کی تفسیر کے لیے پڑھے پھر بھی فیض دیتا ہے، اگر کوئی گرامریکلی کے لحاظ سے پڑھے پھر بھی فیض دیتا ہے، اگر کوئی اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے پڑھے رب کا قرآن پھر بھی اس کو فیض دیتا ہے۔ واہ واہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہاں پر ضمن یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید برہان رشید کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید جو ہے یہ کتاب الاعجاز ہے۔ اس کو ایک ٹائٹل یہ دیا گیا کہ یہ کتاب اعجاز ہے، یہ اعجاز یہ تمام عقلوں کو عاجز کر دینے والی ہے۔ جو کہتے تھے بڑے سے بڑے لوگ کہ کہتے تھے کہ ہم قرآن مجید جیسی اور صورتیں بنا سکتے ہیں، قرآن مجید جیسی اور کتابیں لا سکتے ہیں، خلاق عالم نے انہیں کھلا چیلنج دیا اور فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے اس کی مثل کہ وہ ایک صورت بھی لا کے دکھائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو وہ امتیاز عطا فرمایا ہے۔ واہ واہ جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ قبلہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب انتہائی پیارے انداز سے، بڑے احسن طریقے سے، بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ ہمارے قلوب کو روشن کر رہے تھے، اور بات یقیناً سمجھ آئی کہ قرآن یقیناً اعلیٰ کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آغاز فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے۔ اس کتاب میں سب کچھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان باتوں سے اس کا آغاز نہیں کرتا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں واقعات ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں داستانیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں نبیوں کے قصے ہیں، ہے تو سب کچھ، مگر اللہ تعالیٰ ان باتوں سے اس کا آغاز نہیں کرتا، بلکہ اس بات سے آغاز کرتا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے۔ اور جس کتاب پہ شک نہیں کیا تو یاد رہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی، ہمارے جان سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آقا پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ آقا تو بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے دل پر قرآن نازل کیا۔ گویا قرآن نازل کرنے والے نے دو کام کیے، ایک تو قرآن نازل کیا، دوسرا محبوب کے دل پر نازل کیا۔ اب چاہیں تو ایسا بھی کہہ لیں، ایک قرآن ہے، ایک حاصل قرآن ہے، ایک وہ جو اترا، ایک وہ جس پر اترا ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی
بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لا عیب ہے، یہ بھی لا عیب۔ فرق ہے تو کیا کہ وہ قرآن قرآن سامت، یہ قرآن قرآن ناطق، وہ قرآن چپ چاپ، یہ قرآن بولتا ہوا، وہ قرآن ٹھہرا ہوا، یہ قرآن چلتا پھرتا، وہ قرآن الفاظ، یہ قرآن معنی، وہ قرآن کنایا، یہ قرآن تصریح، وہ قرآن لباس کاغذ میں، یہ قرآن لباس بشر میں، اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی، اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والا صحابی رسول بنتا ہے۔ یقیناً لا ریب بے مثال کتاب، اور بڑے پیارے الفاظ سے ہمارے قبلہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب نے انتہائی میٹھے انداز سے، انتہائی پیارے انداز سے ناظرین کو اور ہمیں سمجھایا کہ یقیناً قرآن پاک لا ریب بے مثال کتاب ہے۔ وہ کتابوں کا مقابلہ نہیں، وہ کتابیں دوسری جو ہے وہ سب بعد میں، قرآن پہلے ہے، قرآن اعلیٰ ہے۔ اللہ ہمیں پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ تو ناظرین، پروگرام مہک رمضان میں ہمارے درمیان ہم دوسری شخصیت مہمان ہمارے درمیان تشریف فرمائے، اس جانب بڑھیں گے۔ میرے اللہ نے بڑی استدعے رکھی ہیں، سرکار کے میلاد کے حوالہ سے نقابت کے سٹیج پر ماشاءاللہ بڑا نام ہے ان کا، یقیناً میلاد کا سٹیج ہو وہاں پہ نقابت کرتے ہیں، مالک نے بڑی استدعے رکھی ہیں۔ میری مراد حافظ محمد آصف علی قادری صاحب سے ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے۔ جی الحمدللہ، یہ جو سرکار کا کرم ہے، یہ نعت میں لوگ مجھے جانتے ہیں، پورے پاکستان میں جانتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ سرکار کے نوکر کو جانتے ہیں۔ تو یہ سارا جو کرم ہے یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ جو سارا دن میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں اور جمعہ شریف کا خطبہ بھی دیتا ہوں، اس کے علاوہ جی الحمدللہ اسی کے صدقے سے لوگ مجھے جانتے ہیں، اسی کا صدقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ میں امامت بھی کرواتا ہوں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجھے کہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے تو پھر بھی میں فی سبیل اللہ حاضر ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ جی الحمدللہ، آئیے بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں کہ دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا، دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا، ان کو دیکھا تو ان سا نہ دیکھا، دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا، ان کو دیکھا تو ان سا نہ دیکھا، در ہی اگر مصطفیٰ کا نہ دیکھا تو سب برابر ہے، کچھ دیکھا یا نہ دیکھا، کچھ دیکھا یا نہ دیکھا۔ وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی، جو بھی پاس سے گزرا مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھا، جو بھی پاس سے گزرا مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھا۔ اور کیوں نہ ہو روح الامی کو سکتا، کیوں نہ ہو روح الامی کو سکتا، کہاں ہے مدینہ کہاں ہے سدرہ، یہاں محمد کو آ کے دیکھا، وہاں محمد کو جا کے دیکھا، وہاں محمد کو جا کے دیکھا، تیرے زمانے میں یکتا ایک تمہیں کو دیکھا، تیرے زمانے میں یکتا ایک تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، ظہوری جاگے نصیب تیرے، ظہوری جاگے نصیب تیرے، ایک نگاہ کرم کے صدقے کہ تیرے نبی نے تجھ کو اپنے در پہ بلا کے بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، دیکھنے کو تو کیا کیا نہ دیکھا، در ہی اگر مصطفیٰ کا نہ دیکھا تو سب برابر ہے، کچھ دیکھا یا نہ دیکھا۔
کو منور فرما رہے تھے۔ ہمارے آقا بے مثل و بے مثال ہے، اور یقیناً مجھے فرمانے مولا علی وہ یاد آ رہا ہے، مفہوم ہے کہ لا مارا مثلہ قبلہ و بعدہ، میں نے آپ کی مثل نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ میرے آقا بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، ساڑھے آقا بے مثل تے بے مثال۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنی شخصیت جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میری مراد قبلہ مفتی فیاض الحسن قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بڑی پیاری باتیں ہو رہی تھی قرآن پاک کے حوالہ سے، لیکن قبلہ مفتی صاحب میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے اس حوالہ سے کہ کتابیں دوسری جو تھی نازل جو ہوئی وہ یک بار نازل ہوئی، قرآن پاک میں ایسی کیا بات ہے؟ یقیناً وہ کمال ہے، اعلیٰ ہے، لیکن 23 سال میں وہ نازل ہونا قرآن پاک کا اور دوسری کتابیں یک بار نازل ہونی، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید کا جس طریقے سے دیگر خصوصیات کا ذکر ہوا، جی ان میں سے ایک اس کی خصوصیت سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ اس کو یک بارگی سے یعنی کہ نہیں اتارا گیا، نہیں اتارا گیا، جی اس کو بترجید اتارا گیا۔ کافی عرصے میں یعنی کہ اتنا عرصہ کہ 23 سال کا عرصہ لگا رب کے قرآن کو نازل ہونے میں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے اندر جو دیگر کتابیں تھیں وہ وقتاً فوقتاً کچھ ٹائم کے لیے تھیں، قرآن مجید کل بروز قیامت کے لیے، اور قرآن مجید برہان رشید کو 23 سال میں عرصے میں اتارنے کی بے شمار علماء کرام نے وجوہات لکھی ہیں، تو میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے چند گزارشات ان کی میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک تو 23 سال میں نازل کرنے کی وجہ یہ تھی، فرماتے تھے کہ جو دل مصطفیٰ میں جو بات آتی خدا تعالیٰ اسے قرآن میں لکھ دیتا، واہ 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 واہ، کیا بات، جو بات کیا بات، دل مصطفیٰ میں آتی، مصطفیٰ چاہتے قبلہ بدلنا تو رب قرآن نازل کرتا، کیا بات ہے، مصطفیٰ چاہتے اس کو فضیلت دینا تو رب قرآن میں اعلان کرتا۔ بہت گویا کہ مزاج مصطفیٰ کے ساتھ جیسے جیسے مزاج مصطفیٰ بدلتا گیا ویسے ویسے رب قرآن اتارتا گیا۔ دوسرا کیا کہنا، رب کائنات نے قرآن مجید کو جو دوسری وجوہات میں عرض کر رہا ہوں، خلاق عالم نے جو دوسری اس کے اندر خصوصیت رکھی وہ یہ رکھی کہ رب چاہتا تھا کہ حضور کی امت کو کسی قسم کی دشواری نظر نہ آئے، ان کو دشواری سے بچانے کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر حضور کی امت کو شراب سے بچانا تھا، یک بار اعلان نہ کیا کہیں میری حضور کی امت شراب کو یکدم میں منع کر دوں، میری حضور کی امت کے لیے دشواری نہ آ جائے، اس کا ایسا ایسا پہلے ترغیب دلائی گئی، پھر ڈرایا گیا، پھر ڈرانے کے بعد پھر ایسا ایسا فرمان مصطفیٰ سنائے گئے، پھر جا کے خدا نے یہ حکم دیا کہ اب شراب حرام ہو چکی ہے، اب کنانا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى۔ یہ وہ انداز تھا کسی چیز کو، اب ہمارے ہاں کسی کو اگر سگریٹ سے منع کرنا ہو، کسی کو پان سے منع کرنا ہو، کسی کو برائی سے منع کرنا ہو، آپ اگر یکدم اس کو کہیں کہ یا منع ہو جائے تو ویسا ہوتا نہیں ہے۔ خلاق عالم نے یہ قانون دے دیا کہ اگر کسی کو بھی کسی برائی سے چھڑانا ہے تو وہ ایسا ایسا چھڑانا ہے، وہ محبتوں سے چھڑانا ہے، وہ پیار سے چھڑانا ہے۔ اگر بچہ نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنانا ہے تو اس کو پیار والی گھٹی ایسا ایسا دینی پڑے گی۔ کیا بات ہے، اگر بچہ طالب علم ہے، اگر اس کو اسی حوالے سے استاد کا فرما بردار بنانا ہے تو اس کو ایسا ایسا بنانا پڑے گا۔ گویا کہ رب کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بھی قانون بتا دیا کہ میں نے 23 سال میں یہ جو قرآن اتارا ہے وہ اس لیے کہ میں حضور کی امت پہ چاہتا تھا نرمی ہو جائے، میں سختی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے مصطفیٰ کو تو اپنی امت سے محبت ہے ہی ہے، خدا مصطفیٰ کی امت سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ قبلہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے ہمیں یہ بات بتا رہے تھے کہ یک بار باقی کتابیں ضرور آئی ہیں مگر قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا۔ کریم آقا کے میرے آقا مکے میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، میرے آقا مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، مکی آیات بھی ہیں، مدنی آیات بھی ہیں، اور یقیناً ہم مکے کی بات کریں تو کیا بات ہے، اور مدینے کی بات کریں تو اللہ 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 کیا بات ہے۔ قبلہ امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا،
مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، میرے دل بر مدینے میں۔ ناظرین، پروگرام مہکے رمضان میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنی دوسری شخصیت کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے درمیان ہمارے بڑے ہی پیارے محترم نقیب اہل سنت جناب حافظ محمد آصف علی قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی جانب پھر بڑھتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کوئی پیارا سا کلام بیزی۔ جی حضور، ایک دن پہلے مولا مشکل کشا کی نسبت کا دن تھا، تو اسی حوالہ سے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ کوئی بھی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا جواب اس کو دوں گا۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ اے علی مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اور ایک یہودی کھڑا ہوا جس کا سوال تو نہ تھا، اس نے خود ہی سوال بنا شروع کیا، کہنے لگا کہ اے علی میرے گھر میں ایک جانور ہے، وہ کتا بھی لگتا ہے اور بکرا بھی لگتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میرے مولا علی نے بڑا جواب دیا۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جا کے دیکھو اگر تو وہ بھونکتا ہے، اگر تو وہ بھونکتا ہے تو حرام ہے ورنہ حلال ہے۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ اس کا سوال تو تھا ہی نا، وہ خود ہی بنایا جا رہا تھا، کہنے لگا کہ اے علی میں نے دیکھا ہے کبھی بھونکتا ہے کبھی نہیں بھونکتا۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ اس کے آگے پانی رکھ کے دیکھو، اگر تو وہ زبان باہر نکال کے پیے تو حرام ہے ورنہ حلال ہے۔ کہنے لگا جی کبھی کبھی زبان باہر نکال کے پیتا ہے کبھی نہیں پیتا۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کے آگے چارہ رکھ کے دیکھو۔ کہنے لگا جی میں نے رکھ کے دیکھا ہے کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو پھر اگر ٹانگیں آگے کو پھیلا کے بیٹھتا ہے تو حرام ہے ورنہ حلال ہے۔ کہنے لگا کہ جی میں نے دیکھا ہے کبھی ٹانگیں آگے کو پھیلا کے بیٹھتا ہے کبھی نہیں بیٹھتا۔ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو گھر جا کے اسے ذبح کر دو، اگر تو اس کی اوجڑی نکل آئے حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ تو سامعین اکرام، میرے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ایک بات کہ اس بات کو جب ایک اٹلی کے ڈاکٹر نے سرچ کیا تو سرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجہ پہ پہنچا، کہنے لگا کہ یہ ساری کائنات یا تو مولا علی نے بنائی ہے یا جب یہ کائنات بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے۔ تو آئیے مولا علی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور ڈوبا ہوا سورج بھی جسے پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور حرف حرف پڑھا میں نے تو معلوم ہوا لغت دین محمدی کو علی کہتے ہیں، دین محمدی کو علی کہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، پچھلے دنوں ہمارے شہزادے نے ہندوستان کے طیارے گرائے تھے، تو جس شہزادے نے وہ طیارے گرائے تھے اس کا نام کمانڈر حسن صدیقی تھا۔ تو حسن مولا علی کے شہزادے کا نام ہے، تو اس نسبت سے کہ وہیں پرانی سی شامت بلی نہ جائے، وہیں پرانی سی شامت بلی نہ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ جائے، دیکھا جو حسن کا حملہ تو باغ بول اٹھے کافر، بھاگو یہاں سے کہیں خود علی نہ آ جائے، کہیں خود علی نہ آ جائے۔ تو حضور اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ ملک و وطن کا وقار باقی ہے، ملک و وطن کا وقار باقی ہے، ملک و وطن کا وقار باقی ہے، خزاں تو گزر گیا بہار باقی ہے، ابھی تو موتی تم نے دیکھا ہے حسن کا حملہ، یاد رکھنا ابھی ذوالفقار باقی ہے، ابھی یاد رکھنا کہ ذوالفقار باقی ہے۔
تیرے دل میں یہ کیسی انا پڑی، تیرے دل میں یہ کیسی انا پڑی، تمہیں اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ تو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ تو علی کی روح کا چین ہے، دیکھ اپنے خمیر میں، پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ جھک سکا وہ حسین ہے، وہ جو نہ جھک سکا وہ حسین ہے۔ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا دے کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا کہ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، ہر یزید کی تھی آرزو مر جائے حسین، پر مٹ گیا یزید، جگہ جگہ حسین ہے، جگہ جگہ حسین ہے۔ سے حافظ محمد آصف علی قادری صاحب حاضری پیش کر رہے تھے، مولا حسن بادشاہ کا بھی ذکر ہوا، مولا حسین بادشاہ کا بھی ذکر ہوا، اور مولا کائنات کا بھی ذکر ہوا۔ یقیناً سنیوں کے سر کے تاج، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ لیکن بات یہ بھی حقیقت ہے، خدا کی قسم دنیا میں ہم بڑے چین سے رہتے ہیں، دنیا میں ہم بڑے چین سے رہتے ہیں، کھانا حسن دیتے ہیں پانی حسین دیتے ہیں، پانی حسین دیتے ہیں۔ اور ذوالفقار ہمارے درمیان میں بڑے پیارے محترم جناب حافظ محمد آصف بھائی نے بڑے پیارے انداز سے نقابت کی، اشعار پیش کیے اور مولا کائنات کا بھی ذکر کیا۔ میں اپنی بات ختم کرتا اس بات پہ، آپ کے علم کی بات ہو رہی تھی، لیکن بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھتے ہو، نصاب سوچنے دو۔ ارے علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ بات بڑھتی جائے گی۔ ناظرین آج کے اس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان صابری صاحب چینل پر تشریف لائے، پروگرام مہک رمضان میں ہماری خوش بختی ہے کہ عالم دین میری مراد عالم بعمل واقف مسائل شریعت پاسبان مسلک رضا جناب محترم خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جناب قبلہ مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب تشریف لائے اور نورانی بیان سے اشاع کر نسل کے دلوں کو منور کیا، اور جبکہ نقیب اہل سنت حافظ محمد آصف علی قادری صاحب بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی اور قبلہ مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔